جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین تساں دے پے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز تواڈی آواز میری آواز پورے سریکستان دی آواز بلکہ ملتان دی آواز اور ناظرین پروگرام جھوک دے رنگ گھر کے حاضر خدمت ہاں اور اج جھوک دے رنگ پروگرام دے سارے سرائکی وسیب دی اکیڈمی سارے سرائکی وسیب دا بہت بڑا نام ادب دی دنیا دا بہت بڑا نام جناب پروفیسر محمد علی بودلا صاحب سارے موجود ہیں. اساں سب تو پہلے تو انہاں دا شکریہ ادا کرے سوں اور ناظرین اے میں دسیندا ونجا کہ ای ٹائم اساں ڈی جی خان سائیں ہوراں دے آستانہ عالیہ تے موجود سے اور انہاں دیاں محبتاں دا بے حد شکریہ کہ جنہاں نے ساکوں اپنے قیمتی وقت دے وچوں ٹائم دیتا. ناظرین پروفیسر صاحب دے نال اساں گفتگو کرے سوں انہاں کولوں انہاں دی زندگی دے سفر دے بارے چ بھی گل بات کرے سوں انہاں دے کولوں تعلیم دے حوالے نال بھی انہاں دے نال گل بات کرے سوں اور انہاں دے کولوں ادب دے حوالے نال بھی گل بات کرے سوں اور تساں تمام ناظرین کو میں گزارش کرے ساں کہ پروگرام کو مکمل کو دیکھ سو کیونکہ پروگرام جنم تساں مکمل دے دے تو کو پتہ لگتا ہے کہ سارے پروگرام دا مقصد کیا ہے. تے السلام علیکم سائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے حضور؟ جی اللہ دا احسان اللہ دا کرم. پروفیسر صاحب سب تو پہلے تو میں تہاڈا تھوڑا تہاڈیاں محبتاں دا بے حد شکریہ کہ تساں اپنے قیمتی وقت دے وچوں اپنی طبیعت ناساز ہون دی وجہ کر کے بھی ول بھی تساں ساکو ٹائم دیتا تے میں تہاڈا تھوڑا مہربانی ہے تساں تشریف کرنا ہے احسان ہے تہاڈا بڑی مہربانی کیتی ہے. ناظرین انہاں نال اساں بڑیاں خوبصورت گالی کرے سوں انہاں دے زندگی دے تجربات. میں تہاڈا اپنا نوکر تہاڈا اپنا خادم رضوان حسین. تو پتہ ہے کہ میں پاکستان سرائکی وسیب دے انہاں لوگاں نال تہاڈی ملاقات کروینا جڑے سارے سر دا تاج ہیں. پروفیسر صاحب زندگی دا سفر تعلیم دا کڈن کو شروع تھیا کیڑے سکول تو شروع تھیا؟ میں داخل تھیا پاک پتن فاضل کا سکول ہا پہلی جماعت میں اتھاں میرے والد صاحب اتھاں الیکشن لڑے ہیں اتھاں ہی ہوندے ہیں. اکیٹھ مطلب مارشلہ لگا تھا اساں واپس ڈی جی خان آ گئے اسے وچوں کوئی سال خن گیپ بھی آ گیا میری تعلیم دا. ولا میں اتھاں ہی آن کے پہلی اچ داخلہ کیتا تلسی داس سکول پرائمری سکول گورنمنٹ پرائمری سکول دیوان تلسی داس اتھوں میں ولا چوتھی وچ ولا اساں پاک پتن لگے گئے اسے پنجویں وچ ولا میں اتھاں ہی والا ہوں 65 میں پنجویں کیتی ولا 2 سال ولا میں پاک پتن رہ گیا ہوں 8ویں ولا میں اتھاں ہی آ کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کنے ولا میٹرک بھی تھا وہ کی تھی میں ولا میں گورنمنٹ کالج لاہور داخل وان تھے ہوں اتھا میں ایف ایس سی کی تھی ولا کچھ ایک میں شادی کر کی تھی آئی وجہ کرنے کچھ میرے حالات کیونکہ والدین راضی نہ آن میری بیوی دی ڈیتھ تھی کچھ تعلیم دا سلسلہ میرا ڈسٹرب تھا. ولا میرے ایک دوست ایف ایس سی دے بعد میں 2 سال تعلیم کرنے دور تھی گیا. میرے ایک دوست مہربانی کی تھی مظہر عباس سید ہان انہیں میں کو بلا کتاب ہم آپ گھن آئے میں ان کو کہ یار میں کہنے وہ کہنا ولا میں بی اے کی تھی ولا ہنے ہی میں کو شاہ صاحب کے بلا میرے نال ایم اے کرے انہیں تعلیم تو میری ہوئے. پاک پتن اور ڈی جی خان دا جڑا تہاڈا رشتہ ہے قائم و دائم رہیا ان دی کیا ریزن آئی کہ پاک پتن دے وچ کون آئی اور ڈی جی خان دا غالباً تہاڈی پیدائش ڈی جی خان دی؟ میری پیدائش سی بالکل ڈی جی خان دی ہے 1155 میرا ڈیٹ آف برتھ ہے. اساں مہاجر ہیں فیروز پور دے. میرے والد صاحب ہیر سلمان کی جی راستے سی اندر پارو سا بیٹھے سے صرف 6-7 میل پر رو اسا اتھو اٹھ کے ایڈے والا ہے اسے پاک پتن نال سارا رقبے بھی ہن ساری فیملی دے رقبے ہن خاندانی ولا
سیاسی فلوئنس جڑا ہا میرے والد صاحب دا وہ ہوں پھر اتنا تو اصل صرف سرداری نظام ہا تے اسا مہاجرہ سے تے سارا بندا نہ سیاسی ایک خاص جڑا ہا تو میں والد صاحب پیچھے اتھاؤ الیکشن لڑتے ہیں. پہلا الیکشن انہیں دولتانہ کو ہرایا پاکستان بننے فوراً بعد جڑا تھیا غالباً ممتاز دلتانا آئی یا کچھ ایسا ہی تمینہ دلتانا دے ڈاڈا آئی اندا ڈاڈا ہا نانا ہا یا ڈاڈا ہا جی تے ہوں سلسلے چ اساں اتھاں رقبہ بھی ہے میرے اتھاں بھائی بھی ہیں اللہ بخشے دو تو مر گئے ایک ہن حیات ہیں اتھاں ہی ہیں او گھر ہے میرا وہی. پروفیسر صاحب سب تو پہلے تو میں تھوڑی ایک گال نال اتفاق نہ کرے سا کیونکہ تساں مہاجر ہاوے ہیوے نا کیونکہ مہاجر ہاسے بالکل ہاسے این ٹائم تساں وسیب زادے وے این ٹائم تساں وسیب دے پتری وے اور سادہ تساں فخر اور مانی وے. بلا شبہ سی دراصل ماضی کنے تروٹ نہیں سکتا بندہ جی بہت سارا فرق پہ گئے ایک عرصہ تا اساں باقاعدہ مہاجر ہون دی سزا بھی بھوگی ہے. خیر لیکن آخر قبول اساں کر گدا تسا کوئی کر گدا گئے آج تو کو وسیب زیادہ سڑوا منتے آج تو کو سریکی سڑوا منتے کتنا ایک فخر ہوتا ہے. دیکھ سی گال ہے کہ غالباً بہت گھٹ لوگوں کو پتہ لگ دے جو میں سریکی نہیں میں ہائے ہائے علی نے آئے میں سریکی شہری بھی کیتی ہے. سریکی وسیب دے تمام محترم دوست میرے شاعر ادیب بڑے سے رکھی تھے بڑی محبت تو ولا سارا سریکی وسیب ایک گال عجیب ہے کہ محبت بھری گال ہے سارا سریکی وسیب سارا حالی اساں اون دنیا دار نہیں سے تھے پتہ نہیں ان کو تسا یہ آگے نو گئے سب بیکورڈ ہیں یا اکورڈ ہیں میرے قریب یہ اچھا ہے جو اساں ایک بے نال حالی بھی بڑے قریب ہیں ایک بے دے. وسیب دی اپنی جڑی سارا کلچرل جڑا اٹھ بے ہے لوگے نال نہ مننے نال تے گال ہی کوئی نہیں سی. پروفیسر صاحب تھوڑے نال ایویں گفتگو دا سلسلہ بھی جاری ہو ساری رہا سی تہاڈی تعلیم دا سفر اساں تہاڈے کول جانا ہن اساں تہاڈے کولوں اگلا مطلب تساں پروفیسر کیویں بنے اور ہن میں سوال کرے سا کہ ادب شاعری دے نال تہاڈا کیویں واسطہ بنا. ناظرین این شعر تو بعد میں پروفیسر صاحب دے نال گفتگو دا سلسلہ اگاں جاری ہو ساری رکھے سا کہ میرے دل وچ درد سرائکی دا میرے دل وچ درد سرائکی دا میری ہر تعبیر سرائکی دی میں پتر تے ویر سرائکی دا میرے سر تے ماں دا قرضہ ہے میں پیتا ہے کھیر سرائکی دا. پروفیسر صاحب ادب شاعری دے نال تو کیویں لگا ہوا کیا مطلب کیڑی ایسی شخصیت ہے جہدے کول تساں متاثر تھے اور تہاڈے استاد محترم کون ہیں ذرا سب سارے ناظرین کو ذرا شاعری دے بارے میں تو کوئی عرض کرے سی شاعری میں غالباً چھیویں شروع کیتی آئی. میرے ایک دوست ہیں ہاشم چشتی صاحب وہ بھی شاعر ہیں اسا ڈوہا سے کلاس ایک بے کو ہی شریک تھیندے سے لیکن بالیں والی جویں ہوندی ہے. اصل گال ہے کہ ادب نال متعلق میں یہ ہم کہ میرا جڑے والد صاحبان ساری اپنی انہیں دی اپنی لائبریری ہے تقریباً 1,00,000 کتاب دی جہاں دنیا ساری دا ادب موجود ہے. کتاباں پڑھن نال کتاب نال پنجویں چوتھی کنے سارا رشتہ سارے پیو بنوا دیتا ہے. اور ویسے بھی بودلا فیملی جڑی ہے وہ صوفی فیملی ہے وہ بزرگاں نے دین دے نال انہاں دا ایک سلسلہ ہے اپنا ولا سیاں میری ماں شاعرہ ہے. او اچھا اللہ نے کو بخشے گو لکھن لکھاون والا سلسلہ تو انہیں تو نہ لیکن وہ بڑے اچھے شعر ولا میری والدہ ہن پنجابی لیکن میری والدہ خواجہ فرید سائیں دا کلام کمال خوبصورت انداز تشریح کرے نیان میں تو حیران تھی نا.
گھر میرے والد صاحب شاعران وہ بھی گو ایز اے شاعر تو نہیں لوگوں کے سامنے آئے لیکن انہیں دی شاعری کیونکہ میں تو ڈٹھی ہے انہیں دی شاعری پنجابی شاعری کرے ہیں کچھ جنیٹک ہو سی فقیریں دا جھگا ساڈا تے سائیں پچھو بودلے بہار سائیں دی بھی دعا بھی تے نال آمدی پئی ہے نا بودلا بہار سرکار دا میرے خیال دے مطابق کائنات دے وچ بہت گھٹ ایسے اللہ والے یا اساں صوفی آکھ سکتے ہیں کہ جنہاں کو مقام میں بودلا بہار والا ملا ہوئے بلا شبہ سے میرے کسی تو قبر فخر ہے جو میں ہوں خاندان نال یا ہوں انہیں دی پیڑھی جو بڑا سونا لگ دے بڑا اچھا لگ دے فخر بھی ہوں دے لیکن وہ فقیری تے شروع وچ والا میں کچھ سنگت ایک اکمل ترمزی ہیں سارے ڈی جی خان دے ہمسائے ہاں یا ساسے اسام پہلے اسے شاہ را دیا سے اتھا ہمسائے سے وہ شاعری کریں دیا انہیں کو میں دکھاؤں شروع کیتا والا سارے ہنائے نال ادبی بیٹھکاں ہوں دیان اتھا ہی میں دیا سے نوجوان ہم میں جیلے ڈی جی خان میں تو ضرور تھا انہیں نال ویندے ہیں اتھا ہوں دیان کیف انصاری صاحب اللہ بخشے محسن نقوی سائیں کیا بات ہے سائیں ولا انہیں سارے دے بزرگ عامل متراوی سائیں عامل متراوی لکھ نہ سکتے ہیں لکھن لیکن اہل زبان ہن مترا دے ہن گو غریب آدمی ہن لیکن بہت اچھے شاعر کیف صاحب دے استاد ہن محسن نقوی سائیں بھی ایز اے استاد ہی انہیں دی عزت کریں دے ہن انہیں دی صحبت میں کو نصیب تھی انہیں دی چھوٹا بچہ لڑکا جی رہا شوکت صابر تخلص کریں دے ہن وہ بھی میرے دوست میرے کلاس فیلو انہیں کو انکل یاد آ سے چچا یاد آ سے تو انہیں نے بڑی میری پروفیسر صاحب زندگی دا پہلا کیڑا ایسا جملہ کیڑا ایسا شعر کیڑی ایسی مطلب غزل جیڑی تساں لکھی جیڑی آج تک تہاڈی زندگی دا حصہ ہوئے میں پہلا جرا میں کو تعریف کی تھی سائیں عامل متراوی سائیں محسن نقوی سائیں وہی کہ دو شعر ہن پرانی گال تھی کہ یہ کہ نا ذہن وچ کوئی نہیں چلو خیر وہ بھی یاد آوے سن تہاڈی مطلب ادب دے حوالے دے نال کیڑا ایسا شعر یا کیڑی ایسی چیز ہے جڑی تہاڈی پہچان بنی دیکھ سی یہ بڑی عجیب گال ہوئے اولاد ساری سونی ہوندی ہے لیکن کوئی ایک ایسا پتر ہوندا ہے کوئی ایک ایسی اولاد ہوندی ہے میرے دوستیں کو جیری نظم پسند ہے میری بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں چھوٹی سی نظمیں سلیم ادے کو تو بہت پسند ہے مل ویندے تو آدھے میں کو نظم سنا میں آیا نظم سنانا اج ول میں چاہساں پروفیسر صاحب ساکو اور سارے ناظرین کو بھی اوہا نظم سناؤ ولوں تو بعد گفتگو دا سلسلہ میں جاری ہو ساری راسی کیونکہ دا عنوان ہے وقت جی وقت ایک حقیقت ہے مانتے ہیں پر صاحب آپ کے لیے تو یہ پر لگا کے اڑتا ہے اور ہم پہ ایک لمحہ جو ازل سے طاری ہے آج تک نہیں گزرا یہ نظم بہت پسند بلا میری ایک نظم اچھا میں کو بلوچی کیونکہ ایسا بلوچستان دے قریب رہنے ہیں بلوچی بھی اندھی ہے سک بلوچی شاعری وچوں میں ایک ماخوذ بلوچی شاعری دی ایک نظم وہ بھی ان لوگوں کو پسند آئی ہے وہ بڑی پسند کی تھی یا خدا جی بسم اللہ اے غزال چشم جانا
میں کہ دور جا رہا ہوں، تیرے آنسوؤں کی بیڑی میرے پاؤں میں رہی تو یہ سفر کٹے گا کیسے؟ تو نگاہ اٹھا کے بولی، کرو اس طرف کو جھولی، اسے آنسوؤں سے بھر دوں، اسے موتیوں سے بھر دوں، انہیں گنتے گنتے جانا، میرے پاس لوٹ آنا۔ واہ واہ واہ، بیسک ڈہی ایک صنف ہے بلوچی، ڈہی دا ترجمہ ہے، ماخوذ اخذ کی تھی شاعر کرندنی میں۔ پروفیسر صاحب کتنی زبانوں دے وچ مطلب سرائکی، بلوچی، پنجابی، اردو کتنی ایک زبانوں دے تساں کوشش کی کہ کیونکہ میں اکثر آتا ہوں کہ شاعر جڑی شخصیت دا نام ہوتا ہے نا، وہ اپنے جگر دے خون کو کٹھا کریندا ہے، ان کو موتیاں دی شکل دے وچ فکریاں دے وچ لکھدا ہے، والو لوگاں واسطے ایک کتاب بن ویندی ہے، لوگاں واسطے ایک داستان بن ویندی ہے، اور اوہ داستان وہ اپنے مطلب مر ونجن تو بعد اپنی یاداں چھوڑ ویندے۔ میں سی شاعری تو میں سی پنجابی سرائکی اردو، بیسک میں اردو شروع کی ہے، اُدے بعد سرائکی دوست نال شاعری نال تو کچھ تھوڑا جہاں سرائکی پچھلے 2-3 سالیں کنے 4 سالیں کنے میں خاصی پنجابی شاعری کرن لگ گیا، نہیں میں کچھ سمجھ آندی، بہرحال آمد ہے جس زبان چی توفیق تھی وے، میرے کتے زبانہ ای نہیں، سارے زبانہ ہیں تو سارے اچھے ہیں، سارے خوبصورت ہیں۔ مادری زبان میری پنجابی ہے، مجھے اچھا لگے ہوں گے شاعری کرن، لیکن تھوڑی بیسک میں ویسے میں تھوڑی جی شاعری فارسی بھی کیتی ہے، جو سارے گھر فارسی پڑھائی ویندی ہے، سارا اپنا گھر دا جڑا ماحول ہے نا سی اندے وچ عربی تے فارسی باقاعدہ ایز اے علم ساکوں، فقیریں والی گال جو گھر لازمی ساکوں فارسی پڑھائی ویندی ہے، عربی بھی فارسی بھی، تو فارسی بھی کڈو 4 واری شغل کیا آکھوں، لیکن بیسک میں زیادہ شاعری اردو کی تھی۔ اگر تساں محسوس نہ کرو تو میں تھوڑا ٹیسٹ، لیکن اون تو پہلے میں میاں صاحب دا ایک شعر سائیں ہوراں دی نظر کرے ساں کہ ککر تے انگور چڑھا کے ہر گچھا زخمایا، ککر تے انگور چڑھا کے ہر گچھا زخمایا، بے قدراں نال یاری لا کے محمد بخشا ایویں وقت گوایا۔ تے میں چاہساں پروفیسر صاحب تہاڈی طبیعت جڑی ہے، اور پہلے تو کو ڈھیر سارے آون واسطے انتظار بھی کرنا پی ہے، میں اندے واسطے بھی معذرت خاں، لیکن سادہ مقصد ہے کہ یہ زندگی دیاں یاداں ہیں اور یہ محفوظ رہندیاں، ٹھیک ہے، تے میں تھوڑا جڑا ٹیسٹ ہے، خوشبو ہے تمام پھلاں دی، وہ ذرا میں چاہساں کہ سارے ناظرین کو سرے کے دیکھتا ترٹی وانگ نشانی دے گئی، ول آون دا وعدہ کر گئی، نال رہن دیاں قسماں چا گئی، گل آون دا وعدہ کر گئی، تتی ریت دی ترہ نہ لتھی، گزر گئی مجھ ساک ملن دی، او سامل رنگ میگھلی بدلی، بہ ساون دا وعدہ کر گئی۔ میری یادداشت بہت کمزور تھی کہ کو اگر اجازت دیو تو میں کچھ دیکھ کے ہاں جی بالکل تساں اپنی مطلب ایز اے پروفیسر لوگاں دے شوق ہوندا ہے کہ ساڈا مطلب پتر یا بندے دا ذاتی شوق ہوندا ہے کہ میں پڑھ لکھ کے فوج چ ویساں، پولیس چ ویساں، افسر لگساں، پروفیسر بنساں، تہاڈا جڑے ایز اے پروفیسر تہاڈا ذاتی ایک مطلب خواہش ہے یا گاڈ دیکھو سی فوج یا کہیں بھی بے پاسے مزاج رہا، ٹیلی فون میٹر تعلیم نال ہی متعلق ہاں، میرا کیونکہ میرا
तुसां कह रही थी सी मैं 30 साल 18 घंटे रोज़ पढ़ता रह गया। मेरी अपनी लाइब्रेरी है, अच्छा सर, किताब में को अवेल है, मैं बहु पढ़े। तो मैं 5वीं एज में हैरत थी सी तो कि मैं 5वीं एज तारीख फरिश्ता मैं को मेरे प्यू डेरी थी जो है देखी को वाला अदब मैं को 8वीं एज इजाज़त मिली तो मैं तकरीबन सारा अदब उर्दू दा क्योंकि अवेल हमें को मैं कसरत नाल तो ना बन सकता मैं कहीं बे पासे इल्म नाल ही मैं मुंसलिक राना मिजाजन भी ते शौरी सतह ते शायद एक मेरे को है ही अंदर जो मैं अगर कीता था तालीम नाल मुतलक रासा वैसे मैं राढ़वी रही है लेकिन तालीम नाल मुतलक हुण भी मैं कने गो मैं रिटायर थी गया हुण भी बाल मैं कने अंदर मैं अपना तालीम वाला सिलसिला मुनक़ते नहीं कर सकिया ना कर सकदा। अच्छा प्रोफेसर साहब, अक्सर तुसां प्रोग्रामां च वेंदे हो सो तो दावत थींदी होसी अदब दे हवाले नाल या तो हट के प्रोग्राम होंदे वसेब या वसेब तो बहर, क्योंकि तुसां साडे सराइकी वसेब दा बहुत बड़ा असासा हो वल तुहाडे कोल हज़ारां दी तादाद दे विच लोगां ने इल्म हासिल कीता है, तालीम हासिल कीती। जिन्हें तुसां अपने वसेब तो बहर या वसेब दे जिन्हें तो वसेब ज़ादे दे हवाले नाल पुकारा वेंदा है कहीं स्टेज ते उस टाइम तुहाडी फीलिंग क्या होंदी, क्या महसूस करेंदे पे? इसे ई लगदे जिवें मैं को कहीं मेरा हक भला दीते। हाय 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 हाय, मेरा हक है, मैं को वसेब ज़्यादा सदावण दा नहीं, मैं हाँ जेल्लै कोई आदे मैं को तो मैं कोई भी लगदे जिवें मेहरबानी कीती निसी कीती मैं को हक वाला कोई शे वंजी जी हो जाए जड़ी मेरे को मिल गई। हाँ मैं को हक वाला देते इस मेरा असां ही वसेब नाल मुंसलिक लोग हैं सी। अच्छा प्रोफेसर साहब, 3 ज़बानां दे विच 3 कैटागरियां दे लोगां दा मैं नाम पुछसां, सिर्फ तुहाडी चॉइस दे मुताबिक तुसां जवाब देसो। सराइकी दे विच केड़ा मतलब शायर अदब नाल रिलेटेड केड़ा ऐसा नाम है जिंदा जेड़ा तुहाडा पसंदीदा नाम होवे? इसी ख्वाजा साहब दी तां गाल ना करो, वो तो है नहीं सब वास्ते। उनके बाद अजीज शायद अच्छा लिखण वाला है कि मेरा दोस्त है, उनकी तारीफ में हक भी बनदे हुंदा। यानी ये तारीफ अजीज साहब उन्हां दी तारीफ तुसां ही वास्ते करेंदे पे कि टप सारा प्रोग्राम लेदे बैठे होसन और तेरे लंगोटिया यार भी हैं। हाँ मैं को नहीं पता लेदे बैठे होसन, लेकिन वो मेरा मोहतरम है, बहु मोहतरम है ते अच्छा शायर है बिला शुबा। जी जी, असगर गुरबानी खूबसूरत शायरी करेंदा पे, सराइकी दी गाल करेंदा पिया। फरत अब्बास साहब कमाल शायरी करेंदे पे, अशुलाल आहा बहुत अच्छे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं। पंजाबी च बड़ी अच्छी शायरी थींदी पई है, बहुत सारे लोग मिलन दा इतफाक थींदा रह वेंदे मुख्तलिफ। हुण तो मैं अच्छा चंद नाम सा को और दसेसो जिन्हां तो तुसां ज़ाती तौर ते मुतासिर हो, जिन्हां दा कलाम तुहाडे दिल दे उत्ते कब्जा करेंदा होवे, चंद एक लोगां उन्हां दा नाम जरा सा को दसेसो। अशू है, अजीज शाहिद है, फरत अब्बास हैं, असर खूबसूरत शायर है। एक ब्याह इतना सारा हिन दामान दे मेरे ज़हन च मतलब मेरे बड़ा अजीज़ है, साहिब किताब हैं, वो बड़ा खूबसूरत शायर हैं। गमखार बशीर गमखार खूबसूरत शायर हैं। उन्हें तो शायर अच्छे लोग होंगे। प्रोफेसर साहब गुलूकारां दे विचों साडे सराइकी वसेब दे गुलूकारां दे विचों हाजी मंसूर अली मलंगी साहबान, ललिता लूणेवाला है, बाकी बड़े सारे नाम हैं। तुसां ज़ाती तौर ते केड़े ऐसे सिंगर तो मुतासिर हुए जिको तुसां सुना होवे, पसंद कीता हो? देख सी
میرا اگر سریکی دے حوالے نال وسیب دے حوالے نال تو زاہدہ پروین بہت اچھا گا بنا لیا کلاسک نال متعلق ہے ان کے بعد لونے والا اچھا گا بنا لائے بہت اچھا گا بنا لائے ملنگی منصور باول پوری جو بڑے خوبصورت لوگ پیدا تھے ڈوبھران مستانہ پروانہ انہیں بڑی خوبصورت گائکی ولا اتھو ڈوبھیڑیاں حسینہ ممتاز بالکل ولا تاکو حیران تھی سو تاکو پتہ ہو سی اجاز توکل خان دا پوترا بالکل بڑی میٹھی آواز دا مالک ہے ہاں ان پیو تو نہ اتنا خوبصورت گاون والا جانن والا ہا آواز انہیں دی لیکن یہ لڑ بال کمال خوبصورت گاون والا ہے سریکی دے قریب اتنا نہیں آیا لیکن جرا توکل خان ہا میں انہیں دی ریکارڈنگز گو کہ بہو گھٹ ہیں میں سنیں نہ ہون دے برابر ہیں بہو گھٹ ریکارڈنگ دیں انہیں بلا ایک تک میں بھی ایک عرض کرا کہ تھیں دفن ہیں توکل خان سندیلے دی بستی انہیں دی قبر رول گئی آئی میں میرے ایک دوست ہیں سلیم ملک اللہ انہیں کو خوش رکھے اساں قبر والا بنوائی انہیں تے نال دی نیم پلیٹ لوائی قبر محفوظ کی تھی توکل خان دی والا ہوں پچھلے ڈیانے ڈو بندے سارے ڈی ڈی خان دے موئن کمال لوگ ہن لے دے وچ عمر حیات خان تے گاون وچ اختر حسین خان بہت بڑے لوگ ہیں کیا اج دی جڑی گلوکاری ہے اج دا جڑا گلوکار ہے تساں کیا سمجھ دے کہ پرانے گلوکاراں دے وچ اور اج دے گلوکار وچ کیا فرق ہے ایک سی گال ہے کہ اساں لوگ تاں کلاسک کو ہی میری تا اپنی چوائس جڑی ہے کلاسک موسیقی ہن جڑا کچھ گایا ویندے ہلکا پھلکا آکھیا ویندے نواں رنگ ہے مغرب دا ٹچ ہے لے تے زیادہ زور ہے ولا جڑا ایک ڈرا بیک آ گئے میرے قریب اچھا نہیں جڑا وہ انسٹرومنٹس دا یا کچھ انجے آ گئے آلات جڑے آواز دی کوالٹی کو فلٹرائز کر دے دیں یا اپنی مرضی نال تساں گا دیو تہاڈا وہ کمال نہیں ہوندا وہ کمپیوٹر دا کمال ہوندے وہ کو سونا کر دے دیں پہلے دی جڑی ریکارڈنگ ہوندی ہے وہ لائف ریکارڈنگ ہوندی ہے اون وچ میوزیشین سارا کچھ اج کیونکہ مشینری دور آ گئے وہ مشین کو زیادہ کم گندے ہیں پہلے جڑے لوگ ہیں وہ خود زیادہ کم کریندے ہیں گل تو یہ نہ سی گائک شاعر جی شاعر آپ ہونا چاہیے گائک آپ ہونا چاہیے پہلے بھی ساز باج سونا کریندا ہا سونا کرن کیتی یعنی انسٹرومنٹس جڑے ہیں بالکل لیکن ای نہ جو سر مصنوعی تھی ونجے وہ میرے قریب جی بالکل سکوں نہیں باندا ویسے ایک ہن یعنی تساں یہ آکھ سکدے ہو کہ پہلے جڑی موسیقی آئی وہ اوریجنل حسن آئی ہن آرٹیفیشل ہے اور آرٹیفیشل دے وچ جڑا ہے وہ جڑے اوریجنل پن آئی وہ ختم تھی گئے گھٹ گئے کچھ تو انجا ہے کہ سرو میں نہیں کہیں دا نا گنسا گننا بھی نہیں چاہیے کچھ گاون والے ہیں ان کو سامنے بیٹھ کے سنو تو بندہ دے معافی چلے ریکارڈنگ وچ بڑے خوبصورت ہاں ریکارڈنگ وچ انہیں دے مشہور بھی ہیں سونے بھی ہیں پسند بھی کی میں آپ بھی متاثر تھا پروفیسر صاحب ایز اے پروفیسر تساں مطلب کتنی ایک جگہ دے اتنے لوگوں کو تعلیم حاصل لیتی کتنی جگہ دے اتنے تساں لوگوں کو علم جڑے نا دیتا میں سے ساری زندگی کیتا ہی ہے کام ہے نہیں میرا مقصد ہے کہ آج شاید تھوڑے اسٹوڈنٹ تھوڑا پروگرام دے بیٹھے ہوئے مطلب کتنی جگہ تے تھوڑا ٹرانسفر تھیا اور آخری سارا زندگی ڈی جی خان وچ گزاری ہے اچھا میں کہ بے پاسے پڑھاون نہیں میں گیا کوئی اندازہ ہے کہ کتنے ایک لوگ ہیں جڑے تھوڑے کولوں ای ٹائم تک
آئیڈیا کہ تعلیم حاصل جنا کیتی اور انہاں لڑ گنتری نہ سی اچھا عرصہ ہے کوئی ایک ایسے اسٹوڈنٹ دا نا دسے سو کہ جڑا این ٹائم کہیں اچھے عہدے تے اور مرتبے تے بیٹھا ہوئے ڈھیر سارے ہیں چلو ایک کدے دا ڈاکٹرز ہی ہیں اچھا میں تو کوئی عرض کرا میرے کتے سارے پتر ہیں نہیں سر گال میرا میرا مقصد ہے دیکھو گال ہے کہ تساں ایک پتر دے تے محنت کیتی اج اساں کو یہ بھی دسنا چاہنے شاید تو بھول گیا ہوئے سارے تے کہیں ایک تے نہیں میرا لیکن سر اندر اپنی ذاتی قابلیت بھی تو ہوندی ہے نا دیکھو استاد لکھ دفعہ پڑھیندا رہے تہاڈا ذاتی لگاؤ نہ ہوئے تہاڈی محبت نہ ہوئے میں ایک نا نہیں گننا چاہیے میں کو اقبال دی ظاہر تھی ہونے دا ساری زندگی افسوس رہا سی کمال بالا میں ہوں بھی رو پندا باقی سارے ٹھیک ہیں وہ اقبال جن دے بارے میرا خیال ہا کہ جو چاہے اچھا اچیو کر سکدے کیا بات وہ حالات دا شکار تو نہیں تھا بری صحبت دا شکار تھا نشے چ پے ڈیتھ ہی گئی ہوں میں کو نہیں بھول سکتا باقی میرے سارے دوست دوست ہیں پروفیسر صاحب تاری تعلیم دا سفر بھی اساں جانا تواڈے کولوں ادب دے حوالے نال بھی گفتگو تھیندی پئی اور تھیندی راسی کیونکہ ساڈا اصل مقصد ہے کہ ایک پروفیسر ہونا ول ادب دے نال محبت کرنی اور یقیناً او لوگ ادب دے نال محبت کریندے نے جنہاں دا دل زندہ ہوندا ہے اچھا پروفیسر صاحب اکثر شاعراں دے ناں دے نال ایک ٹائٹل لگدا ہے گلوکاراں دے ناں دے نال بھی وہ ٹائٹل لگدا ہے کہ بندے کو عشق دے وچ بے وفائی ملدی ہے تے اون تو بعد وہ شاعر بندا ہے گلوکار بندا ہے یہ کتنا ایک سچ ہے دیکھ صحیح پہلی گال تو بہت سارے تصور بڑے غلط ہیں عشق تاں پتہ نہیں محبت ایک باری نہیں تھی اچھا ریپیٹ تھی ہے جھوٹ ہے جو ہکا محبت نہ اچھا دیکھو سی میں پہلی شادی محبت ہی کی تھی میرے اپنے تجربے کی گل میں محبت ہی کی تھی تو سارے گھر آنے کرنے بغاوت کر کے کی تھی صحیح ان کے بعد میں بہوں تنگ بھی رہ گیا لیکن میں کی تھی ان کی ڈیتھ ہی گئی دوسری شادی ولا میں محبت ہی کی تھی اچھا ہوں اگر میری زال بے وفائی آکھیا تو انہوں حق ہا میری محبوبہ ہی ہو لیکن اندے باوجود میں بلائی محبتاں کریندہ رہ گیا یا شاعری میں کریندے محبتاں کریندے رہے پروفیسر صاحب یہ گال دے نا بڑا ایک دلچسپ ہے محبتاں کریندے رہے کتنی ایک محبتاں اندازہ زندگی چ کیتی ہو دیکھو سی میرے محبتیں دا تک کوئی شمار کوئی نہیں میرے کو تو بعض میرا ایک کتا آ جاندے نال میرے کو بے تحاشا محبت ہے اچھا ہاں مقصد یہ ہے کہ اندر چ واقعی کوئی شک نہیں محبت جانور نال بھی کیتی ویندی ہے انسان نال بھی کیتی ویندی ہے مطلب کہیں کو محبوب تساں کہیں دے بھی بن سکدے وے میرا شوق ہا شوق نہیں میرے خاندانی کام ہا شکار میں پرندے نال بڑی بڑی تحاشا محبت کیتی ہے انسان تا ہر انسان قابل محبت دے قابل ہے بلکہ زندگی ساری جیری شکل ہے میرے قریب وہ محبت دے قابل ہے تو تساں نہیں بھی آکھ سکتے کہ ہکا محبت کیویں ہکا محبت دیکھو سی میں کیویں آکھاں کہ میں تہاڈے نال محبت کوئی نہیں ہکا محبت میں تھا تہاڈی ساری محبت آئی تاں ملتان تو ڈی جی خان دا سفر کر کے تہاڈے قدم وچ بیٹھے سی مہربانی تساں کیتی ہے نا تو میں یہ بھی دیکھ محبت دا رشتہ کہ تو کو محبت ہے میں کو کوئی نہیں محبت دے رشتے سارے محبت دے رشتے ہیں صحیح پروفیسر صاحب ذرا تساں اپنی ڈائری کھولے سو ہن میں چاہندا پیاں کہ کافی دیر تو ساری گفتگو تو سارے ناظرین بور نہ تھے بیٹھے ہو میں کچھ نہ کو میٹھا میٹھا سنواؤں کچھ اپنے اندر دی آواز سنواؤں تے ناظرین پروفیسر محمد علی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کریندے پے ہیں اور سائیں ہوراں دا
ਬੋਦਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਦਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਬੋਦਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ کو ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਸਫ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਾ ਵੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਬ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣ ਸੂੰ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਗਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਰੇ ਸੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੋ میں صاحب کتاب نہیں بھی اچھا ہاں میں کتاب میری کوئی نہیں تے شاعری کو میں اپنی پہچان نہیں بھی بڑھانا چاہتا، میرا مزاج ہے میں بہت شاعری کیتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میری پہچان کیا سمجھتے اگر بندہ صاحب دیکھو نا صاحب پہچان میرا علم ہے، میرے بال ہیں، ہاں بالکل میں اپنی پہچان نوں رکھنا چاہتا، میں کوئی زیادہ معتبر لگے لیکن یہ پروفیسر صاحب اگر محفوظ ہو سی کہیں کتاب دی شکل چ کہیں ڈائری دی شکل چ تے تواڈے مطلب دیکھو ہر شخص نے دنیا فانی تو ورنا تے ہے نا اون تو بعد کچھ زیادہ ہوندیاں جڑیاں شاید کتاب دی شکل دے وچ کہیں ڈائری دی شکل دے وچ کہیں الفاظاں دی شکل دے وچ لوگاں تک رہ ویندیاں۔ دیکھو سی میں خیال ہے کہ میں کو میرے بال یاد رکھ سن، میرا حق ہے، میں انہیں نال محبت کیتی ہے۔ تو محبت آخیا نا میں کو تو اپنے ہر بال نال محبت ہے تو پکی گال ہی وے۔ تھوڑے اسٹوڈنٹ چ کوئی شاعر بنے؟ ڈھیر سارے۔ اچھا واہ واہ واہ۔ نعیم ناز بہت خوبصورت شاعری کریں دا ودے، بیوی ہیں کچھ مشہور کچھ نامشہور ہیں، ڈھیر سارے بال ہیں شاعری کریں دا۔ یعنی تھوڑے اسٹوڈنٹاں دے وچوں بھی او شاعری دا ذائقہ او خوشبو استاد علی وہ صاف ظاہر ایک اثر ہے نا سر، ایک کرنٹ ہے۔ ہاں ہوسی ہونا چاہیے، شاعری کریں دیں بہت سارے بال کریں دیں۔ ہوں پروفیسر صاحب سارے ناظرین کو کیڑی شاعری کیڑی زبان دی سن ویسو؟ فارسی دی، پنجابی دی، سرائکی دی، اردو دی؟ میں سرائکی دے ترائے نظمہ گیرے چھوٹے چھوٹے جی بسم اللہ ہکا سائیں بسم اللہ سٹانس دے ہیں۔ جی اسمانہ تے وسن والے کوڑے خواب نہ دیکھ، واہ واہ۔ تیڑا پیرا جت کتھ لبسی دھرتی اتے گول، اچھے بول نہ بول، دھرتی ماتا دی جھولی وچ تیرے سارے سکھ، آپ کھڑے سی آپ رہے سی آپ لہے سی بک، تو نہ بیٹھا جھک، دھرتی ماتا سدا سہاگیں وسوں رکھ ترسال، بھک ڈک سارے سر تے چاویں پالیں اپنے بال جیون تیرے لال۔ بس کوئی اردو دی غزل جڑی تو کو ذاتی طور تے تواڈے کلام وچوں زیادہ پسند ہو جے کہ تساں خود بھی گنگناندے ہو اکثر؟ مکمل غزل تو میں کچھ یاد کیوں نہیں، کچھ شعر یاد رہ ویندے جی ویسے تو میں ایک بھی نالائکی اپنی دساں کہ جڑے ہوں فون آئے تقریباً 6 سال تھی گئے، میں اپنی شاعری اندے تے لکھ کے 10-12 دوست میرے شاعر دوست جڑے انہیں کو پٹھ دینا رہنا۔ میں ڈائری تے والا نہیں لکھی، بہت سارا مٹ گئے بہت سارا گم تھی گئے، پتہ نہیں شاعری کو میں شغل سمجھنا، کوئی سنجیدگی نال میں گدا نہیں کریں، پتہ نہیں اچھی شاعری ہے یا اچھی شاعری نہ ہو صحیح واسطے۔
کوئی غزل جی میں کو چنگی لگے. پروفیسر صاحب زندگی دی کوئی مشکلات جڑی اج تک یاد ہوئے؟ میں خاصا مشکل وقت بھی گزارے. میں کو ایک وقت تھا مجھ سارا گھر والا دا کر دیتا گیا، پر وہ جن خاتون نال میں شادی کی تھی ان کو ہی انہیں چھوڑ دیتا. اصا ڈوب پچ گیا اسے صاحب جائیداد ہم میں کو میرے پیو آخیا کشا حصہ کوئی نہیں، تو ہی قابل نہیں. میں کوئی جڑا تعلیم یافتہ بھی نہ ہم ویلے FSC کریں دا بدام. وہ 5 سال بڑے اوکھے گزرے میرے تے. 3 سال چوں خاتون دی ڈیتھ تھی گئی. ان دے بعد 5 سال ہوں دی دکھ جڑے میرے گزرے وہ میں کو آپ بھی لگتے کہ میں ایک اچھا شاعر بنن واسطے کیڑی ایسی چیز ہے ضروری؟ اچھا شاعر بن کی تصیب سب کنے پہلے تا علم. ان کنے اتنا کو مطالعہ تو ہوئے کہ جیری گال کریندا پہ اندے پیچھے کوئی دلیل دے سکے. گو پڑھن لکھنا علم. امل متراوی صاحب انگوٹھا لیندے ہیں لیکن کمال با علم آدمی ہیں. میرے قریب اکیڈمک تعلیم جیری ہے وہ ہنر ہے علم تساں اپنی زندگی دے تجربے نال حاصل کریں دے. جس طرح زندگی دے تجربے وہ تو کوئی علم دے دیں. کتاب تھوڑے حصول علم وچ آسانی ہے لیکن اگر تساں استاد کو چھوڑ دیو صرف کتاب تو وہ کش ہے کوئی نہیں. پروفیسر صاحب کیڑا ایسا شاعر ہے ان وسیب دا جی کو تساں تسلیم نہ کریں ہو؟ نہ صحیح میں ہی گال دا قائل ہی نہیں. جہاں ایک شعر بھی لکھے وہ شاعر ہے تو کیوں تسلیم نہ کیتا ونجے؟ وجہ بعض لوگ ہوندے نا مکتا چور بھی تو ہوندے. دیکھو صحیح چور بھی ہومن بھاویں اگر لوگ قبول کر گئے دے کہ چوری نہیں تیندی اپنی ہے تو ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب ہوں اگر تھوڑے کول کوئی کلام ہے تو کیونکہ سارے پروگرام دا ویلا بالکل آخر تے ویندا پیا ضرور صحیح تے میں چاہساں کیونکہ بیسک لوگ کلام سننا چاہتے ہیں. سارے ناظرین ساری گفتگو دا بھی تمام گالیاں انہیں سنیاں تھوڑی زندگی دا سفر دے بارے چ بھی گال تھی. صحیح ایک غزل دے شعر ہیں. کبھی سینے میں ٹیس اٹھی کبھی آنسو نکل آئے، محبت میں تڑپنے کے کئی پہلو نکل آئے. نگاہ ناز کو ترسی ہوئی تھیں نارسا آنکھیں، رسائی کیا ہوئی چاروں طرف آہو نکل آئے. بہانہ ارتکاز تباہ کا کوئی بنے مولا، خمار عشق ہو یا حسن کا جادو نکل آئے. سرخیزی نہ ہو کیوں کر کہ جب شہر محبت میں صبا کے ساتھ کوئے یار کی خوشبو نکل آئے. گنوں کی شکل میں دھرتی نے اپنا حسن گھلا ہے، ہوئے جب رنگ یکسو خاک کے ہر سو نکل آئے. قیامت ہے کہ زوبی میرا خل ہے. قیامت ہے کہ زوبی اب کہیں باہم نہیں باقی، کہیں سے میں نکل بیٹھے کہیں سے تو نکل آئے. ہاں پروفیسر صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کلام ہے تھوڑا، لیکن تساں کنجوسی کرے دے پے کلام سناون والے پاسوں یا پتہ نہیں تھوڑے کول ٹائم موجود کہ نہیں. ایک بیچ سننا سی پتہ نہیں اور اچھے ان برے نہیں تو میرے کو پتہ نہیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھے الفاظاں دی عکاسی ہے.
وہ بھی مغموم ہو گیا ہے کیا؟ ظلم جی مظلوم ہو گیا ہے کیا؟ نظم پڑھتے ہوئے لرزتے ہو، خوف منظوم ہو گیا ہے کیا؟ کیوں سوالوں پہ کر رہے ہو سوال، سب ہی معلوم ہو گیا ہے کیا؟ اب قوانین بے اثر ٹھہرے، جرم معصوم ہو گیا ہے کیا؟ موسم ہجر بیتتا ہی نہیں، اپنا مقصوم ہو گیا ہے کیا؟ دل کا آنکھوں سے رابطہ نہ رہا، دل کا آنکھوں سے رابطہ نہ رہا، غم سے محروم ہو گیا ہے کیا؟ وہ جو ظاہر تھا گویا زوبی کو کچھ پتہ ہی نہیں، اب وہ معصوم ہو گیا ہے کیا؟ بہت خوب پروفیسر صاحب جھوک ٹی وی دے بارے چ تساں ہن کیا فرمیسو کہ جھوک ٹی وی میں تو غرض کراں میں ڈیدھا رہ وینا جھوک ٹی وی ان دی وجہ کہ میں کو آپ جدن دے آئے نا اتھاں تساں آئے وے ہندے تے نیٹ تے سریکی دی کوئی اے جڑی بھی کوئی نہیں جتنا خوبصورتی نال تساں آئے وے حال کتھیں بھی میں کو نہیں لدھی کوئی جی سائٹ جتھا بندہ چلو اپنے وسیب دے حوالے نال کچھ دے گی نہیں تے تاری نہیں بلا مبالغہ میں کافی عرصے کرنے دے دا پیا اون تو علاوہ پروفیسر صاحب جھوک ٹی وی دا وعدہ ہے کہ اپنے سرائکی وسیب دے حوالے نال ادب دے حوالے نال مطلب ثقافت دے حوالے نال سلیم جھوک تے ہوندے پہلی دفعہ میں ہوں کو ڈٹھے جھوک تے تو میں متعارف تھیا جھوک دا کافی ڈیڑے تھی گئے میں کو صحیح یاد کوئی نہیں لیکن ان دے بعد میں مسلسل دے دا پیا میں کو اج پتہ نہ جھوک والے اندے پہ ٹھیک ہے ہن اج ای ٹائم تساں مطلب سارے ناظرین حیرت تے بڑی خوشی تھی ہے حیرت بھی تھی ہے جلے تساں فرمایا کہ میں واسطے قابل ہی نہ ہوں جو میں لکھی تے پروفیسر صاحب سارے واسطے تساں قابل احترام ہو قابل عزت ہو بلکہ سارے سر دا تاج ہو تساں ساری اکیڈمی ہو جڑا کم تساں کر گئے وے شاید سارے کول تو نہیں تھیندا لیکن اساں میں کوشش کریندے پے اپنے کلچر دی اپنی ماں بولی دی ایک میں پہلے شعر سنوا گیا کہ میرے دل وچ درد سرائکی دا پکی گل سی میری تو کوئی بھی بٹ سڑاواں بٹ اس میں کہ ہن بٹاں تھی گئے بڈھا تھی گیا میں عاشق بزدار صحیح سارے بڑے محترم انہیں نال جرا سریکی کیا انہیں دی ہاں پروگرام شروع کیتا انہیں شریک وہ جڑا میلہ کریندے نے ہاں سریکی میلہ پہلے سریکی میلے میں شریک ہم تو جنن تک میں بیمار نہیں تھیا میں کوئی میلہ نہیں چکایا بڑا خوبصورت تھا وہ سلسلہ بلا سارے اللہ اکبر مخمور اللہ بخشش اکبر مخمور دی لغت چھپ گئی ہے پتہ علم سی شاید نہیں پکی گال ہے چھپ گئی ہے انہیں چھاپی ہے تھوڑی بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی سریکی شعبے نے تے ہندے میرا ڈھیر سارا حصہ ہے سریکی لغت اکبر مخمور علی تقریباً 1 لاکھ لفظ اکٹھا کیتا وہ بندے 3-4 سال میں تب مشورے ڈے والا چھڑے مشورے ڈے والا لیکن بڑا کام کیتا افسوس ہے ان کی ڈیتھ تھی یہ دیکھ نہیں سکیا پروفیسر صاحب ای ٹائم ویب چینل دے حوالے نال میں کیونکہ تساں ساری اکیڈمی دی حیثیت رکھیں دے وے اور میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا کہ تساں گائے بگائے جھوک کو ادھر آندے وے جھوک ٹی وی جڑا ان ٹائم کردار ادا کریندا پے اپنے
خطے واسطے، اپنے سرائکی وسیب واسطے، اپنے اصول سرائکستان واسطے، صوبہ سرائکستان دے قیام واسطے سارے ناظرین کو یہ ٹائم جڑے سارے ناظرین دے بیٹھے کافی سارے قوم پرست، کافی سارے لیڈران بھی یہ ٹائم تہاڈا پروگرام سنتے بیٹھے ہو سن، انہاں کو تسا کیا پیغام دے سو؟ سیاں ایک تا میرا ایمان ہے کہ جیرا حق ہے تہاڈا اگر تسا ہوندے کیتے نیوے سٹینڈ کریں دے تا تسا انسان نیوے کم از کم انسان دا مرتبت یہ ہے کہ وہ اپنے حق تے سٹینڈ کرے، کوشش کرے. سارا حق ہے صحیح، سرائکی صوبہ سارا حق ہے، یہ پکی گال ہی وے. کڈن تک اساں درکوں لاہور، اساں درکوں پتہ نہیں کتھاں کتھاں کیوں. ایک دوجا اگر تساں پنجابی تے سرائکی تعداد کو چا دیکھو تو اساں کوئی اتنے تھوڑے تا نہیں سی کہ ساکوں وہ آکھن کے اساں اکثریت چاہیں تو اساں ڈاٹھے تھی کے راسوں. سارے ٹائم پاکستان دے 9 کروڑ دی آبادی ہے سرائکی دی. جی ہاں، یعنی پاکستان دی سب تو وڈی قوم ہے. سب نے وڈا انہیں کوئی شک ہی کوئی نہیں. اگر ساکوں سارے نال زیادتی نہ کیتی ونجے تاں ساڈا صوبہ سرائکستان پنجاب کنے وڈا نہ تو چھوٹا بھی نہ راسی. جی یہ پکی گال ہی وے. اساں سندھ کو ٹچ کریں دے ہیں، اساں بلوچستان کو ٹچ کریں دے ہیں، اساں سرحد کو ٹچ کریں دے ہیں، کے پی انہاں دے خیبر پختونخوا. اساں پنجاب کو ٹچ کریں دے ہیں تو اساں مرکز آئیں سکو رول دیتا ونجے. کیوں؟ صحیح مرکزیت ہے جنہیں کو تے یہ اساں آپ تو نہیں بنائی، اساں ہی ملک دے بالکل مرکز ہے. چاہے اساں دل ہیں. اگر ساکوں سارا حق دیتا ونجے تا، سارا مقام دیتا ونجے تا، ساڈا دل دا مقام ہے، ساکوں مقام اساں میں تا ساکوں دیو، کوئی گال ہی نہیں. کیوں؟ بالکل ساڈا حق ساکوں ملنا چاہیے. پروفیسر صاحب پروگرام دا ساڈے دا ویلا بالکل نیڑے آ لگا ہے. آخر وچ میں چاہساں کہ تساں اپنے کئی ایسے جڑے شاعر کو جڑے مطلب شخصیت کو تساں پسند کریں دے وہ جندے تو تساں متاثر ہو ساکو ایک ادا شعر اور ان دا نام دسے سو کہ کیڑی ایسی ہستی ہے جن دی شاعری تساں ذاتی طور تے بھی کران پڑھی ہوئے. میں سی ذاتی طور تے سید نور محمد ساحل صاحب ہن سارے بزرگ، سر کالج مالی ہن لیکن بہت بڑے شاعر ہن. احمد خان تارک انہیں دے شاگرد، عزیز شاہد انہیں دے فرزند. انہیں دا کمال ہے ایک ڈوڑھا کو یا 4 لائنیں 4 مصرے. کیا سچ آکھوں انہیں سونے کوں نہ سچ آکھن دی چاہت ہی انہیں روز روز دے سانے تو دل مونجھی ماندی آت ہی. کیا کیا حال بیان کروں جو جو ساڈے بھات ہی. سائل ظلم عجیب ڈٹھن کٹ مار کے پوچھ دن کیا تھی. ہاں کیا تھی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو تھی ناظرین پروفیسر محمد علی بودلہ صاحب دے نال. اور پروگرام دا ویلا بالکل ختم تھی دا پہ. تساں اپنے کمنٹ سے ضرور لکھ سو کہ آج دا پروگرام تا کو کیسا لگا ہے، آج دے مہمان شخصیت کیسی لگی ہے. آخری پیغام انہاں کول گنسوں کہ سارے جھوک ٹی وی دیکھن والے ناظرین کو آخر دے وچ کیا آکھسو؟ سیاں کٹھی تھیو، آواز اٹھاؤ، نال تھیو. منزل ہمیشہ مل ویندرا دی اگر ٹر پو تھا تے سرائکی صوبہ ساری منزل ہے سب ملنا چاہیے. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی. جی ناظرین گال ٹر پئی ہے ایک پند کریندا دیکھی، گال ٹر پئی ہے ایک پند کریندا دیکھی. اے نہ سمجھی کہ میری منزل کو زمانے لگ سن. اور پروگرام جھوک دے رنگ میں تو اپنا نوکر تو اپنا خادم رضوان حسین
اجازت دے سو ول مل سو ایک نویں پروگرام دے نال نویں مہمان دے نال اور پروگرام کو دیکھ سو اور کمنٹس ضرور کرے سو دسے سو اور انشاءاللہ تعالی اسا تو کو بڑی خوبصورت شخصیات دے نال ملوندے رہسوں اللہ حافظ اللہ نگہبان